کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر اپنے سلسلے ذہنی آزمائش سیزن 3 میں موجود ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو اور جو یہاں موجود مدنی منع ہیں ان کو اپنے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، باب المدینہ کی 2 ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا۔ باب المدینہ کراچی مکی اور باب المدینہ کراچی مدنی کے درمیان مقابلہ ہوا، اور باب المدینہ کراچی مکی جو ہے گرینڈ فنالے کی جانب بڑھ گئی، اور باب المدینہ کراچی مدنی جو ہے رخصت ہو گئی۔ اب مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے باب المدینہ کراچی بغدادی اور باب المدینہ کراچی اجمیری کا۔ آئیے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ تیاری کیسی ہے؟ مقابلہ دیکھا اس سے پہلے والا مقابلہ دیکھا؟ کیسا لگ رہا تھا جب مدنی منع مقابلہ کر رہے تھے؟ جی اجمیری اچھا لگ رہا تھا آپ کو بھائی؟ اچھا لگ رہا تھا۔ اب آپ اس پوزیشن پر آ کے کھڑے ہو گئے، اب کیسا لگ رہا ہے؟ ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے، جی ابھی بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آگے چل کر جو ہے کسی کو شاید اچھا نہ لگے اور کسی کو بہت اچھا لگے، اور جب پورا کمپلیٹ ہو جائے گا کسی کو بہت اچھا لگے گا اور کسی کو صحیح نہیں ہوا۔ لیکن جو ہوں گے ذہین طلبہ، جو ہوگی ذہین ٹیم، انشاءاللہ عز و جل وہ آگے کی جانب بڑھ جائے گی، اور جس کی تیاری کمزور ہوگی وہ کتابوں کا تحفہ حاصل کر لے گی۔ طریقہ کار وہی ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ 5 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، دوسرا مدنی گلدستہ، تیسرا یہ شخصیت کون ہے، چوتھا سفر ہے مگر اکیلے، پانچواں جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ آئیے اپنا پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی محمد شعیب اتاری۔ محمد شعیب اتاری، ماشاء اللہ۔ بلال رضا اتاری۔ بلال رضا اتاری۔ محمد مبین اتاری۔ مبین اتاری۔ محمد حسن رضا اتاری۔ حسن رضا اتاری، ماشاء اللہ۔ محمد داؤد علی۔ داؤد علی۔ محمد نوید اتاری۔ محمد نوید اتاری۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ دونوں ٹیموں سے جو ہے 10 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور اگر جواب غلط ہوا تو 1 بھی نمبر نہیں ملے گا۔ تو کتنے نمبر حاصل کریں گے؟ 10۔ دیکھتے ہیں کون 10 حاصل کرتا ہے اور کون 8، 9، 5 یا 1 بھی نہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا، تیاری اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل پورے 10 کے 10 نمبر حاصل کر لیں گے۔ پہلا سوال باب المدینہ کراچی بغدادی آپ سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے آداب طعام میں کولیسٹرول کے مریضوں کو جن غذاؤں سے پرہیز کرنے کی ترغیب دلائی ہے وہ بتائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور فرمائیں، اگر آپ کے گھر میں یا آپ خود اس مرض میں مبتلا ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہر طرح کی چکناہٹ، گھی اور تیل کی بناوٹیں، ٹھیک ہے، اور بیکری کی چیزیں، انڈے کی زردی، نمکو، گائے کا گوشت، ٹھیک، پیزا، ٹھیک، پراٹھا، تیل کی بناوٹیں مثلا کباب، سموسے، پکوڑے وغیرہ، ملائی، مکھن اور آئس کریم وغیرہ۔ ایسی چیزوں کے نام لے دیے آپ نے جن کو پرہیز نہیں ہے تو شاید ان کے منہ میں پانی آ گیا ہوگا، لیکن جواب آپ کا درست ہے، سبحان اللہ۔ اجمیری
آپ سے سوال ہے، پیٹ کا کفل مدینہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے، 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. جی. پیٹ کو حرام غذاؤں سے بچانا اور حلال غذا بھی بھوک سے کم کھانا پیٹ کا کفل مدینہ لگانا کہلاتا. سبحان اللہ، مبارک، اللہ. 1 نمبر آپ نے بھی حاصل کر لیا. باب المدینہ کراچی بغدادی، آپ سے سوال ہے، نور سے بھرپور سینہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بھوک کو کم کرتا ہے تو اس کا جوف یعنی سینہ نور سے معمور کر دیا جاتا ہے. جی، آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باب المدینہ کراچی اجمیری، آپ سے سوال ہے، حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کی کنجی کس چیز کو فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شکم سیری کو دنیا کی کنجی فرماتے ہیں. دنیا کی کنجی شکم سیری ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باب المدینہ کراچی بغدادی، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سال میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے. سبحان اللہ، جواب بالکل درست ہے. اجمیری، آپ سے سوال ہے، حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کتنے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. ایک دن چھوڑ کر ایک دن کا روزہ رکھتے تھے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بغدادی، آپ سے سوال ہے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کس چیز پر سجدہ کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے. سجدے والی جگہ پہ کبھی مسلح وغیرہ نہیں بچھاتے، یعنی سجدے کی جگہ مسلح وغیرہ نہ بچھاتے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اجمیری، آپ سے سوال ہے، جمعہ کو درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب بالکل آپ کا درست ہے. بغدادی، آپ سے سوال ہے، تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے سے کسی کو حقیر جاننا تکبر ہے. اپنے سے کسی کو حقیر جاننا تکبر ہے. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اجمیری، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کتنے روزے رکھا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے. سبحان اللہ. جواب درست ہے. ماشاءاللہ، تیاری اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کی. تیاری سے آئے ہیں آپ لوگ. چلیں ہم کچھ چینج کر لیتے ہیں. ایسے سوالات کیے جائیں گے جس میں آپ کو آپشن بھی دیے جائیں گے، تو مشورے کے بعد ہی جواب دیں. میرا مشورہ یہ، باقی آپ لوگ جو مشورہ کریں. باب المدینہ کراچی بغدادی، آپ سے سوال ہے، اللہ تعالی نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا؟ پیر، بدھ، جمعہ. فرشتوں کو اللہ عز و جل نے کس دن پیدا فرمایا؟ پیر، بدھ، جمعہ. جی، جمعۃ المبارک. آپ نے جواب دیا جمعۃ المبارک، اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط. اس کا صحیح جواب ہے بدھ. اب ذہن میں رہے گا، اب تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ آپشن آپ کے پاس یہ ہیں، پیر، جمعرات، جمعہ. پیر، جمعرات، جمعہ. فرشتوں کو تو پتہ چل گیا کہ بدھ کے دن پیدا فرمایا. اب سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ پیر، جمعرات، جمعہ. جمعرات کے دن. کس نے بتایا یہ جواب؟ کسی نے ایک نے تو بتایا ہوگا. کس کا مشورہ تھا یہ؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ جمعرات تھا آپ کے ذہن میں. آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں جمعہ. جمعرات. تینوں کے ذہن میں جمعرات تھی. تینوں کے ذہن ملتے ہیں اور اس طرح آپ کو ایک نمبر اور مل گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بغدادی،
تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ظاہری عمر مبارک کس نبی علیہ السلام کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ظاہری عمر مبارک کس نبی علیہ السلام کی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ جی کیا جواب آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ مشورہ کیا تھا؟ جی کس کا تھا یہ مشورہ؟ تینوں کا تھا۔ کچھ چینجنگ نہیں آ رہی ہے، تینوں کے ذہن ایک جیسے ہی ہیں، تو کوئی ایک کھڑا ہو جائے۔ تین ذہن ہیں تو تین ذہن الگ الگ کام کریں گے، لیکن آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح آپ کا جواب ہو گیا غلط۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ دو غلطیاں ہو گئی آپ سے۔ جی 7واں سوال آپ کی جانب آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سنیں مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ آپ نے جواب دیا الحمدللہ۔ جب آپ کی روح مبارک آپ کے جسم میں آئی اور وہ بڑھنا شروع کرا اور جب ناک کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، تو آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست، سبحان اللہ۔ بغدادی، آپ سے 8واں سوال۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، مشورہ بھی نہیں کیا، کیوں بھائی؟ معلوم پہلے سے معلوم تھا؟ دیکھ تو نہیں لیے تھے اس کے سوالات؟ کہاں پڑھا تھا؟ مدنی چینل پر آپ نے سنا تھا، کارڈ میں نہیں دیکھا آپ نے۔ اچھے بچے ہیں آپ، مدنی چینل دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ چلیں بھائی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، یا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا جواب آ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے اپنے ذہن سے بتایا یا اسلامی بھائی کے مشورے سے؟ مشورے سے۔ اچھا مشورہ کیا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہے۔ یہ بتائیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام؟ شاید یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے۔ 3 انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام ہیں، کوئی بھی ایک نام لے سکتے ہیں آپ، ذہن پہ زور ڈالیں، کہاں سنا ہے، کہاں پڑھا ہے، ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ ناراض ہیں؟ خوش ہیں؟ اور خوش ہو جائیے، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ چلیں اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے؟ حضرت ہود علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ جی حضرت نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ تیاری سے آئے ہیں پوری، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سیگمنٹ کا آخری سوال، اصحاب کہف والوں کا نام سنا ہے آپ؟ جی میں نے بھی سنا ہے۔ بتائیے اصحاب کہف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، یا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ واقعہ سنا ہوگا اصحاب کہف والوں کا، آ رہا ہے ذہن میں؟ بہت معروف واقعہ ہے اصحاب کہف والوں کا، بہت معروف واقعہ ہے۔ ٹائم بھی جا رہا ہے، ٹائم کی طرف بھی نظر رکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا۔ آپ نے لگ رہا ہے سوچ کر جواب نہیں دیا۔ حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام،
جو آپ نے پہلے نام لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، وہ درست تھا۔ میری اگلی بات یہ تھی، میں غلط ہوں، آپ نے سوچ کر جواب دیا، درست جواب دیا۔ پوری تو بات سن لیتے۔ اجمیری، آپ سے بھی آخری سوال ہے، بتائیے اصحاب کہف غار میں کتنے عرصے تک سوتے رہے؟ 209 سال، 309 سال یا پھر 409 سال؟ 309 سال۔ آپ نے جواب دیا 309 سال۔ اس طرح آپ نے جو ہے 1 نمبر اور حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سیگمنٹ جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں اس سیگمنٹ کے اختتام پر باب المدینہ کراچی بغدادی نے کتنے نمبر حاصل کرے۔ باب المدینہ کراچی بغدادی نے 7 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی اجمیری نے 10 میں سے 10 نمبر حاصل کرے۔ سبحان اللہ، جو آپ نے کہا تھا پورا کیا کہ 10 میں سے 10 نمبر حاصل کریں گے۔ دوسرا سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ۔ اس میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا جس میں سے دونوں ٹیموں سے جو ہے 2 سوالات کیے جائیں گے۔ پہلے سوال کے درست جواب پر آپ کو 3 نمبر دیے جائیں گے، دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو جو ہے 2 نمبر دیے جائیں گے۔ تو ٹوٹل 5 نمبر آپ اس سیگمنٹ سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے نمبر آپ حاصل کریں گے۔ وہی 5 نمبر حاصل کر سکتا ہے جس ٹیم نے مدنی گلدستے کو غور سے دیکھا ہوگا اور غور سے سنا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی۔ کہتے ہیں دعوت اسلامی کیا صرف اتاریوں کی ہے؟ دعوت اسلامی تو شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، مالکی بھی، حنفی بھی ہیں، قادری بھی ہے، چشتی بھی ہیں، سوروردی بھی ہیں، نوری بھی ہیں، کون کون ہے جو دعوت اسلامی میں نہیں ہے؟ اس وقت امیر سنت کی برکتیں تو لے رہے ہو نا یار، مسجد میں تو بیٹھے ہو نا، چینل پر تو بیٹھے ہو نا، صالحین کا ذکر تو سن رہے ہو نا، تو چلو اپنے پیر کا تصور کر لو کہ یہ جو میں ذکر سن رہا ہوں یہ بھی میرے پیر کا فیض ہے۔ مجھے کسی اور پیر صاحب کے مرید نے بتایا تھا کہ میں بچپن سے مرید ہوں، ان کے پیر بھی ماشاءاللہ کامل پیر ہیں، اور میں کسی اور کا مرید ہوں، بچپن سے مرید ہوں۔ مجھے کبھی نہیں پتا تھا کہ پیر ہوتا کیا ہے۔ جب سے امیر سنت کا قرب ملا مجھے میرے پیر کی پہچان نصیب ہو گئی، قسم سے مجھے واقعی سے بتایا کہ مجھے میری پیر کی پہچان تو امیر سنت سے نصیب ہوئی۔ تو مطلب یہ صحبت ایسی ہے، کہاں کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں، کیسے کس کس ملک میں جائیں، کہاں جو ڈنکن، افریقہ جاؤ تو امیر اہل سنت، امریکہ جاؤ امیر اہل سنت، ہند جاؤ تو امیر اہل سنت، بنگلہ دیش جاؤ تو امیر اہل سنت، ایشیا میں گھومو جہاں بھی گھومو ایک ہی پکار، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، ہر طرف امیر سنت یا امیر سنت ہے۔ تو ہو سکتا ہمارے مدنی چینل پر ایک تعداد ہو جو کہہ رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہی سوچتے رہو گے یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہی سوچتے رہو کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس شخص نے کیا کر دیا ہے، اس نے کیا کر دیا ہے۔ ارے ہمیں کیوں پوچھتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو جس کا کھاتے ہیں نا اس کا گاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا کون درد مند مسلمان ہے جو اپنے اندر دین کا درد رکھتا ہو، سنتوں کی خدمت کا درد رکھتا ہو، اصلاح امت کا درد رکھتا ہو، اور اس دنیا میں تیزی سے پھیلنے والے گناہوں پر وہ افسوس کرتا ہو اور اس پر مطلب کہ گریہ کرتا ہو یا دکھ رکھتا ہو، ایسا کون سا شخص ہے جو یہ دیکھتا ہو اور امیر سنت کا احسان نہ مانتا ہو؟ کون ہے بتائیں نا۔ آخر اس اتنی ہزاروں میں کہوں تو ہزاروں کہ بے پردہ جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی انہیں مدنی برقع پوش اسلامی بہن کس کی نظر نے بنایا ہے؟ کس کی نظر نے یار؟ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں نوجوان جو روزانہ داڑیاں منڈاتے تھے آج ان کو داڑھی والا کس نے بنایا ہے؟ یہ ہزاروں نوجوان جو ننگے سر گھما کرتے تھے ان کے سروں پر امامے کا تاج کس کی نظر نے رکھوایا ہے یار؟ بتاؤ نا یار۔ یہ پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی پہن کر تکبر و غرور کا پتلا بن کر گلی کوچوں میں اور دعوتوں میں گھومنے والے کو چادر اور امامہ اور کرتا پہنا کر شرم و حیا کا پیکر بنایا، یہ کس کی توجہ نے بنایا یار؟
یہ امیر اہل سنت ہے. ارے اس کا بھی جشن ولادت نہ منائے تو پھر منائے کس کا؟ آپ بتایا ہمیں جشن میلاد منانے کا ایسا جذبہ جس طرح منا رہے ہیں، ایسا جذبہ کس نے دیا ہے؟ امیر اہل سنت. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی. سبحان اللہ. فیضان مرشد جاری رہے گا، فیضان مرشد جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جی مدنی گلدستہ دیکھا سنا توجہ سے. 3 نمبر کا سوال آپ کی جانب آ رہا ہے. نگران شورا سے گلدستے کی ابتدا میں کیا سوال ہوا؟ تو کیا یہ دعوت اسلامی صرف اتاریوں کی ہے؟ سبحان اللہ. جواب درست ہے. 3 نمبر آپ نے حاصل کر لیا. جی اجمیری. نگران شورا نے کن کن کو فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی میں شامل ہیں؟ کافی آپ نے نام لیے تھے کہ یہ کن کن کو فرمایا کہ یہ دعوت اسلامی میں شامل ہیں؟ جی آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. جی کون بتا رہا ہے؟ مشورہ جاری ہے، ایک دوسرے کو ہاتھ سے پکڑ. قادری، چشتی، سہروردی، نوری اور چشتی اور اتاری بھی ہیں. نہیں اتاری نہیں تھا. اتاری تو ہیں شامل الحمدللہ. اور بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے آپ نے بتایا. نقش بندی بھی. نہیں آ رہا ذہن میں. مالکی، شافعی، حنفی یہ بھی نام لیے تھے نا، لیکن آپ کے ذہن میں آیا نہیں. تو 3 نمبر کا سوال تھا. آپ کو 2 چلیں، 1 نمبر دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. بغدادی آپ سے سوال ہے. نگران شورا نے گلدستے میں کس بات پر قسم کھائی تھی؟ ایک بات گلدستے میں شروع ہوئی، پھر نگران شورا نے اس بات پر قسم کھا لی تھی. قسم سے کس بات پر قسم کھائی تھی؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہزارہ لوگوں کو داڑھی، کرتا، امامہ شریف مسکرا رہے ہیں پہنانا والا صرف ہمارے مرشد ہیں. نگران شورا نے ایک اسلامی بھائی کا قصہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی اور پیر صاحب سے بیعت تھا. اس نے مجھے آ کے بتایا، قسم سے مجھے آ کے اس نے بتایا کہ مجھے میرے پیر کی پہچان امیر اہل سنت سے نصیب ہوئی. اس بات پر آپ نے قسم کھائی تھی. افسوس 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. اجمیری 2 نمبر کے لیے آپ سے سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ڈنگے کس کس ملک میں بج رہے ہیں؟ نگران شورا نے چند ملکوں کے نام لیے تھے. امریکہ، افریقہ، ہند، بنگلہ دیش اور ایک اور تھا ایشیا. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور رہا. باب المدینہ کراچی بغدادی نے 3 نمبر حاصل کرے. باب المدینہ کراچی اجمیری نے بھی 3 نمبر حاصل کرے. اس طرح ٹوٹل اسکور ہوا باب المدینہ کراچی بغدادی کا 10 اور باب المدینہ کراچی اجمیری کا 13. 3 نمبر سے آگے ہیں اور 3 نمبر سے آپ لوگ پیچھے ہیں، لیکن ابھی اور بھی سیگمنٹ باقی ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ شخصیت کون ہے. 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر پہلے اشارے میں آپ نے شخصیت کو جان لیا، پہچان لیا تو آپ کو ملیں گے 5 نمبر، اور اگر دوسرے اشارے میں شخصیت کو جانا پہچانا تو آپ کو ملیں گے 4 نمبر، اور اگر تیسرے اشارے میں شخصیت کو جانا پہچانا تو آپ کو ملیں گے 3 نمبر، اور اگر چوتھے اشارے میں شخصیت کو جان لیا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر. تو کتنے نمبر حاصل کرنا ہے؟ 5. جی 5. شروع میں تو سب یہی کہتے ہیں، لیکن دیکھیں اختتام پہ کیا ہوتا ہے. بغدادی پہلا اشارہ، آپ ایک نبی علیہ السلام ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے گدھے کو زندہ فرمایا تھا.
حضرت عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام. تیسرا اشارہ آپ کے پاس یہ تھا اللہ تعالی نے آپ کو 100 برس تک نیند کی حالت میں رکھا. اور چوتھا اشارہ یہ تھا یہ 2 حروف آپ کے نام میں آتے ہیں عین اور زا یعنی حضرت عزیر علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے دوسرے اشارے میں شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو دیے جا رہے ہیں 4 نمبر. سبحان اللہ. اجمیری آپ ایک نبی علیہ السلام. دوسرا اشارہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے آپ کے دور میں فروخت ہوئی تھی. ابھی تک اتنی مہنگی گائے فروخت نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تیسرا اشارہ یہ تھا کوہ طور سے آپ کو خاص نسبت ہے. یہ 2 حروف آپ کے نام میں آتے ہیں میم اور واو. جواب بالکل درست ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ عز و جل. اس مرحلے کے اختتام پہ باب المدینہ کراچی بغدادی نے 4 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی اجمیری نے بھی 4 نمبر حاصل کرے. برابر ہو گئے اس مرحلے کے اختتام پر بھی. اب دیکھتے ہیں ٹوٹل اسکور کیا ہوا. باب المدینہ کراچی بغدادی نے 14 نمبر حاصل کرے. باب المدینہ کراچی اجمیری نے 17 نمبر حاصل کرے. سبحان اللہ. ابھی آگے بڑھ رہے ہیں گرینڈ فنالے کی جانب باب المدینہ کراچی اجمیری. اب سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے سفر ہے مگر اکیلے. اس کا طریقہ کار وہی پرانا ہے کہ آپ کو اسکرین کے اوپر 1 سے لے کر 9 نمبر دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. اس کے پیچھے ایک سوال ہوگا. اب دیکھیں آپ کے لیے کیا سوال نکلتا ہے. اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر جواب درست نہیں دے سکے تو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. اس میں آپ کو مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہ اشارے سے آپ بتا سکتے ہیں. اگر کوئی اس قسم کی حرکات سکنات گری تو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کا سوال روک دیا جائے گا اور آپ کو 2 نمبر نہیں ملیں گے. میرا مشورہ یہ بقایا 2 طالب علم جو ہے نگاہ نیچی رکھیں. صلو علی الحبیب. جی باب المدینہ کراچی بغدادی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. جی بیٹا بتائیے. 5 نمبر دکھائیے. 5 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. درست تلفظ بتانا ہے جہنم یا جہنم. دونوں کہے جاتے ہیں. جہنم. آپ نے جواب دیا جہنم. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. صحیح تلفظ ہے جہنم. کہ 2 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے. جی باب المدینہ کراچی اجمیری کسی بھی ایک نمبر کہتے ہیں. 6 نمبر دکھائیے. 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. جی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کس پہاڑ پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے. احد پہاڑ. اتنا آسان سوال تھا آپ کے لیے. اتنا آسان سوال تھا کہ آپ سے شخصیت جو پوچھی گئی تھی اس میں آپ کو تیسرا اشارہ یہ دیا گیا تھا کہ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے. افسوس جوش تھا لیکن ہوش نہیں تھا. آپ 2 نمبر آپ بھی حاصل نہیں کر سکے. جی بغدادی 1 نمبر دکھائیے. 1 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. اسلامی سال کے پہلے مہینے کا پہلا حرف بتائیے. میم. سوچ لیں دوبارہ. نہیں پھر کچھ آپ غلط نہ کہہ دیں. میم. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اجمیری کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. 7 دکھائیے. 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال کیا جا رہا ہے. سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کس نے تحریر فرمایا ہے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ٹائم بھی شروع ہو چکا ہے آپ کا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور یہ سلام جو لکھا ہے حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. باب المدینہ کراچی بغدادی کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں. آخری سوال اس سیگمنٹ کا. جی بیٹا. 2 دکھائیے. 2 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. درست تلفظ بتانا ہے نبوت یا نبوت. نبوت. آپ نے جواب دیا نبوت. ایک کلام ہے تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے.
عالم تیرا پروانہ. تو اس طرح افسوس کہ یہ آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. اجمیری کی جانب بڑھتے ہیں. 9 9 نمبر کے پیچھے دکھائیے کیا سوال ہے. کسی بھی ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. بہت آسان. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. جی بالکل جواب درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. دیکھتے ہیں اس مرحلے کے اختتام پر کیا اسکور رہا. باب المدینہ کراچی بغدادی نے 2 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی اجمیری نے بھی 2 نمبر حاصل کرے. بھائی کیا ہے یہ برابر برابر چل رہے ہیں آپ دونوں. 3 سیگمنٹ گزر گئے لیکن برابر جا رہے ہیں. لیکن ٹوٹل اسکور جو آیا ہے باب المدینہ کراچی بغدادی کا 16 اور باب المدینہ کراچی اجمیری کا 19. چلیں شروع کرتے ہیں اپنا 5واں اور آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ سے 10 سوالات کیے جائیں گے. اگر جواب آتا ہو تو جبھی بزر دبائیے گا. اگر جواب نہیں آتا اور آپ نے بزر دبا دیا اور جواب غلط دیا تو آپ کے 2 نمبر کاٹ لیے جائیں گے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا چلوں. مشورہ یہ ہے کہ پہلے پورا سوال سنیے گا پھر اس کا جواب دیجیے گا. کہیں ایسا نہ ہو آپ سوال پورا نہ سنیں اور جواب دینے کے لیے بزر دبا دیں. تو اس طرح آپ کو سوال بھی بتانا پڑے گا جواب بھی بتانا پڑے گا. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ مشورہ کر لیے گا کہ بزر دبانا ہے یا نہیں دبانا. شروع کریں. میں پہلا مصرع پڑھ رہا ہوں. آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. بہت ہی آسان شعر ہے. بہت ہی آسان شعر. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ. جی کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی سے جواب دینا ہے. بہت ہی آسان سوال ہے. شیر خدا کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو. شیر خدا کن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے. سوال یہ تھا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جوش ہے اور ہوش بھی ہے. سبحان اللہ عز و جل. مدنی اجمیری والے کہاں ہیں آپ لوگ. لیکن ہاں جوش لیکن ہوش. میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. آپ لوگوں نے پہلا مصرع بتانا ہے. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں. جی اجمیری. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ذرہ تیرا اولیاء. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جی بزر دبانے کے بعد دیکھ لیا کریں کس نے جواب دینا ہے. لیکن آپ کا جواب درست مان لیں. سبحان اللہ. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جلدی سے بتانا ہے. بہت ہی آسان سوال ذہن کا سوال ہے. جو ہوگی ذہین ٹیم وہ اس کا جواب دے دے گی. پیارا پیارا ہے مدینہ کتنے حروف ہیں. جی بغدادی. آپ کا ٹائم بھی جا رہا ہے. 15. آپ نے جواب دیا 15 اور جلد بازی کر دی. پیارا پیارا ہے مدینہ کتنے حروف ہیں. 16. باقی 2. اس کا صحیح جواب تھا 17. 5واں سوال آ رہا ہے. شعر ہے. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ کرم استعمال ہوا. کرم کون سے شعر میں آتا ہے. سوچے جلدی سے سوچے. جی اجمیری. کرم کر دو کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے نہ ہو استاد کو ہم سے شکایت یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. تو اس طرح 5 سوالات ہو چکے ہیں. اب 5 سوالات مزید باقی ہیں. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام کا پہلا حرف صاد اور جی کون. اجمیری. پورا سوال سنتے تو اور آسان ہو جاتا. چلیں جوش تو دکھایا اب ہوش دکھائیے. ان کے نام کا پہلا حرف صاد. حضرت صالح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. پہلا حرف صاد اور آخری حرف ہا ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے مزید حاصل کر لیے. وہ کون سا شعر ہے جس میں یہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں. سوئے مدینہ.
سوئے مدینہ. سوئے مدینہ، یہ دونوں الفاظ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا؟ جی اجمیری. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. پھر رحمت باری سے چلوں سوئے مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بغدادی آخری سوالات ہیں، جوش بڑھانا پڑے گا لیکن ہوش کے ساتھ. بہت ہی آسان سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوراً بزر دبا دیجیے گا جس کو آتا ہو. بہت آسان سوال ہے، لازمی آتا ہوگا، بس بزر کی دبانے کی دیر ہے. جوش چاہیے، ہوش تو ہوگا انشاءاللہ عز و جل. سفر کی دعا سنا اجمیری. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سبحان اللہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 سوالات رہ گئے. پھر شعر کی باری آ گئی. وہ کون سا شعر ہے جس میں لفظ تارے بھی آتا ہے؟ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ کہ ذرہ تیرا. پہلا تو بتائیے، پہلا مصرع کیا؟ دھارے چلتے ہیں، تارے چلتے ہیں، دھارے. اچھا. دھارے چلتے ہیں سخا کے وہ کہ عطا کے وہ کہ ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ کہ ذرہ تیرا. ابھی بھی کچھ آگے پیچھے کر رہے ہیں. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے وہی قطرہ تیرا. قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ رمضان المبارک میں کتنے مدنی مذاکرے فرماتے ہیں؟ بغدادی 30. آپ نے جواب دیا 60. ادھر سے کسی نے بولا ہے، لیکن جو آپ نے پہلے بولا تھا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، سوچ سمجھ کے جواب دیں. آپ نے کہا 30 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں. اگر 29 کا چاند ہو گیا تو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ روزانہ رمضان المبارک میں 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں. کبھی 60 ہو جاتے ہیں، کبھی 2 کم 60 ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کا جواب اگر درست بھی مان لیتے ہیں تو شاید آپ آگے نہ بڑھ سکیں. کیا کریں، جواب درست مان لیں ان کا؟ پہلے انہوں نے یہ جواب دیا، پھر جواب درست مان لیں. اب تو بولیں گے کہ ہاں مان لیں، مان کر بھی کون سے گرینڈ فنالے کی جانب آ رہے ہیں. تو چلیں آپ لوگوں کے کہنے پہ، لیکن جواب جو ہے پہلے جو آپ نے دیا تھا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، آپ نے بعد والا چینج کرا. چلیں آپ کا والا جواب درست مان لیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اسکور رہا. 2 نمبر آپ نے اختتام میں حاصل کر لیے. بہت اچھا مقابلہ تھا. ابھی دیکھیں اسکور آنے والا ہے، کیا اسکور رہا، کہ کون آ رہا ہے گرینڈ فنالے کی جانب اور کون جو ہے آج کتابیں لے کر جو ہے رخصت ہو جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. باب المدینہ کراچی بغدادی نے 22 نمبر حاصل کرے اور باب المدینہ کراچی اجمیری نے 29 نمبر حاصل کرے. سبحان اللہ. آگے کی جانب جو بڑھ چکے ہیں باب المدینہ کراچی اجمیری والے. سبحان اللہ. آپ لوگ پہنچ چکے ہیں گرینڈ فنالے کی جانب. اب آپ لوگوں کا مقابلہ ہوگا، دیکھیں کس شہر کے طلبہ سے. لاہور والے بھی ہو سکتے ہیں، لسی پی کر آئیں گے، لیکن باب المدینہ والے بھی کم نہیں ہیں. چائے پی کر آئیے گا، دودھ پی کر آئیے گا. ٹھیک ہے نا. صحت بنائیے اپنی اور اپنی ذہنی صلاحیت اور مزید اجاگر کیجیے. باب المدینہ کراچی بغدادی، لیکن مقابلہ آپ نے بھی اچھا کرا. بہرحال ان کو ہم رخصت کریں گے مدنی تحفے دے کے. آپ لوگوں کو مبارک ہو. لے آئیے ان لوگوں کے لیے مدنی تحفے. آئیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے دیکھو علم دین کی، کیا بات ہے دیکھو علم دین کی. آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے. آؤ سیکھے سکھائے ہم سبھی کو بتائے. کیا بات ہے
مکی ٹیم، مدنی ٹیم، بغدادی ٹیم، اجمیری ٹیم، ان چاروں ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوا. 2 ٹیمیں آگے آئیں اور ان لوگوں کا مقابلہ ہوگا پاکستان کے دوسرے شہروں کے طلبہ کے ساتھ. اب یہ لوگ جائیں گے اپنی اپنی منزل کی جانب اور ہم لوگ آ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا بات ہے دیکھو